میاں صاحب پہلے تو ہم آ جاتے ہیں، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تحریک والے معاملے سے۔ تو ہوا خود ہی نکال دی اپنا جو سی ایم کے پی کے ہیں۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اور پھر شوگر پہ بات کریں گے، اور ساتھ میں ایک اور میاں صاحب آج آپ سے سٹوری لینی ہے، اور وہ ہم کریں گے ہیومن ٹریفکنگ پہ، اور اس پہ ڈاکٹر اکرام الحق بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان کا بڑا کام ہے ڈرگ ٹریفکنگ، ہیومن ٹریفکنگ، ان سے بھی ان کا ان پٹ لیں گے۔ مگر پہلے تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی ہم تحریک والوں نہ ہی سمجھیے۔ قائد صاحب دیکھیں، تحریک کی جو بات ہے یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک ٹویٹ آیا تھا بانی پی ٹی آئی کا، انہوں نے کہا تھا کہ تحریک شروع کی جائے، اور 5 اگست کو تحریک کی پیک ہوگی، اور اس 5 اگست آنے میں چند ہی دن باقی ہیں، اور پھر ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ اچانک یہ سفر شروع ہوتا ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ لاہور میں ہوگا، لیکن وہ سفر سے پہلے خبریں یہ ہیں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ ایک پنجاب کی اعلیٰ شخصیت سے سی ایم کے پی کے کی بات ہوتی ہے، اور وہ ان سے ہارٹ لائن پر بات کر کے ایک محفوظ راستہ جو ہے وہ مانگتے ہیں کہ ہم نے لاہور آنا ہے، محفوظ راستہ دیا جائے۔ حالانکہ دفعہ 144 نافذ ہے، اور اس سے پہلے جب بھی وہاں گئے راستے میں ان کو روکا گیا یا لاہور میں روکا گیا اور گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن یہ قافلہ جاتا ہے، سموتھلی جاتا ہے، وہاں پر فارم ہاؤس پہ ٹھہرتا ہے، ڈنر کرتا ہے، رات گئے پھر ایک اور ڈنر ہوتا ہے، وہاں پر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی اعلیٰ شخصیات سے ملاقات بھی ہوتی ہیں، اور دن کو ایک اعلان ہوتا ہے کہ 90 دن میں تحریک جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرایا جائے گا، اور الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ اگر 90 دن میں رہا نہ ہوئے تو پھر میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ ہے وہ سفر، اور یہ ہے وہ تحریک جو کہ شروع کی جانی تھی، اور اس میں شٹ اپ کال دی جاتی ہے، جو پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں، اور ایک سینٹ کا ٹکٹ جو ہے اس کی منظوری دی جاتی ہے، اور سارا کھیل وہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے تحریک قاضی صاحب، یہ تحریک کی حقیقت تھی، اور یہی حقیقت ہے تحریک کی۔ 3 ماہ بعد یہ تحریک جو ہے اب دوبارہ ٹائم دے دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کے اندر کیا ہوگا، کے پی کے حکومت کو کس طرف جو ہے وہ جانا ہے، اور اس میں سیاست کس طرف جانی ہے، جو 80% سیاسی جو مرکزی قیادت ہے وہ کہاں جانی ہے، وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے، اور کیسا اور کہاں کہاں رابطے ہو رہے ہیں، یہ معاملات کھل جائیں گے۔ جہاں تک کے پی کے حکومت کی بات ہے قائد صاحب، تو کے پی کے حکومت میں اس وقت سی ایم صاحب جو ہیں اور کے پی کے حکومت جو ہے وہ اجلاس نہیں بلا رہی۔ اس میں ایک خوف ہے، جانا خوف ہے کہ اگر اجلاس بلایا گیا تو وہاں پر حلف لینا پڑے گا جو مخصوص نشستوں والے لوگ ہیں۔ اگر وہ حلف ہو گیا تو پھر سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے، سینٹ کے الیکشن ہو گئے تو 3 سیٹیں جو ہے اپوزیشن کو مل جائیں گی، اور اس کے بعد کوئی لینا دینا نہیں رہے گا کہ ایک فارورڈ بلاک آئے گا، اور فارورڈ بلاک آئے گا تو تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ حکومت چاہتی ہے اور مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ اندر سے تبدیلی آئے، اندر سے لوگ اٹھیں، اور اندر سے تبدیلی ہو کر جو ہے سی ایم کے جگہ پر کوئی اور سی ایم آ جائے، حکومت خواہ پی ٹی آئی کی ہی رہے۔ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ مل ملا کے آگے بڑھ رہے ہیں قائد صاحب۔ تحریک کوئی نہیں چلنی، نہ تحریک چلی ہے اس سے پہلے۔ بانی پی ٹی آئی کے جو صاحبزادگان کی بات ہو رہی تھی وہ بھی جو ہے پس پردہ چلی گئی کہ وہ بھی نہیں پاکستان آ رہے قائد صاحب۔ اچھا میاں صاحب چلیں، یہ تو ہم ظاہر ہے ایک پولیٹیکل سٹوری تو ہمیں اس کو دیکھنا ہی ہے، کیونکہ سیاست جہاں بھی ہے جس طرح بھی ہے، لیکن میاں صاحب یہ جو دوسرا شوگر کا معاملہ ہے، اس حوالے سے محمد مالک صاحب کا جو بیان آیا، اور اس طریقے سے جو فواد حسن فواد کا بیان آیا، اس بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ اس میں کوئی اور چیز تو نہیں کہ آپ ایڈ کر سکیں؟ یہ جو میرے خیال میں یہ 26 لوگوں کو ڈسمسل کی بات بھی ہو رہی ہے، تو یہ بالکل ایک آٹوکریسی لگ رہی ہے۔ اس طرح سے لگتا ہے کہ بھئی سارے ان کی جو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ 35 بلین روپے انہوں نے جو ہمارے اسپیکر ہیں ان کی کانسٹیچوئنسی کے لیے رکھے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، پیسے کی کون سی ہمیں کمی ہے میاں صاحب، خیر اس کو تو چھوڑیں، مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ 26 ملک محمد احمد خان صاحب بڑے دھیمے اور بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں، وہ بھی 26 لوگوں کی نااہلی لے کے وہاں چلے گئے، کہاں سے پریشر آ رہا ہے ان کو؟ دیکھیں قائد صاحب، یہ جو 26 لوگوں کی نااہلی کے حوالے سے ہے یہ جمہوری اقدار تو نہیں ہے، لیکن ملک صاحب جس سٹانس پہ ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح گالیاں نکالی گئیں یا وہاں پر جو ہلڑ بازی ہوئی، اس لیے 26 لوگ جو ہیں وہ نااہل کرنے ہیں، اور وہاں پر ان کا ریفرنس بھجوا دیا گیا۔ دنیا کی پارلیمانوں میں کرسیاں چلتی دیکھی ہیں ہم نے، کرسیاں چلتی ہیں، کیا نہیں ہوتا۔ قائد صاحب مسئلہ کرسیوں کا نہیں ہے، نہ مسئلہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ فحش لینگویج کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا۔ آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے میں بھی ماضی میں جو حکومتیں ہیں وہ کیا کرتی رہیں،
تو معاملہ اور ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جو اسٹرینتھ ہے وہ جو لوگ ہیں 26، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد وہ لوگ کیوں گئے تھے جا کے اپنی وضاحتیں دینے کے لیے؟ وہ 26 لوگ جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ 26 لوگ وہاں سے ہٹ جائیں گے، ان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ ان کو کیا کمی ہے مجھے یہ بتائیں، جو جی پیج ماشاءاللہ کبھی اس طرح ایک نہیں ہوا۔ خبریں قائد صاحب بہت عجیب سی ہیں، کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سی فائلیں جو ہیں وہ کھلنے جا رہی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ بیوروکریٹس کی فائلیں بھی ہیں، سیاستدانوں کی فائلیں بھی ہیں، اور کرپشن کیسز جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منظرنامہ بالکل۔ میں بریک پہ جانا ہے، میں نے بعد میں آ کے بات کروں گا، جن کی فائلیں کھلنی چاہیے تھیں ان کے لیے تیار کے رستے کھل گئے، تو یہ بھی کھول کے دیکھ لیں۔ ایک بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، دیکھیں گے فیض حمید صاحب کا مستقبل کیا ہے، اور پھر یہ شوگر کے حوالے سے یہ کیا ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ تحریک والے معاملے سے تو ہوا خود ہی نکال دی اپنا یہ جو سی ایم کے پی کے ہیں۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اور پھر شوگر پہ بات کریں گے، اور ساتھ میں ایک اور میاں صاحب آج آپ سے سٹوری لینی ہے، اور وہ ہم کریں گے ہیومن ٹریفکنگ پہ، اور اس پہ ڈاکٹر اکرام الحق بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان کا بڑا کام ہے ڈرگ ٹریفکنگ، ہیومن ٹریفکنگ، ان سے بھی ان کا ان پٹ لیں گے۔ مگر پہلے تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی ہم تحریک والوں نہ ہی سمجھیے۔ قائد صاحب دیکھیں، تحریک کی جو بات ہے یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک ٹویٹ آیا تھا بانی پی ٹی آئی کا، انہوں نے کہا تھا کہ تحریک شروع کی جائے، اور 5 اگست کو تحریک کی پیک ہوگی، اور اس 5 اگست آنے میں چند ہی دن باقی ہیں، اور پھر ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ اچانک یہ سفر شروع ہوتا ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ لاہور میں ہوگا، لیکن وہ سفر سے پہلے خبریں یہ ہیں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ ایک پنجاب کی اعلیٰ شخصیت سے سی ایم کے پی کے کی بات ہوتی ہے، اور وہ ان سے ہارٹ لائن پر بات کر کے ایک محفوظ راستہ جو ہے وہ مانگتے ہیں کہ ہم نے لاہور آنا ہے، محفوظ راستہ دیا جائے۔ حالانکہ دفعہ 144 نافذ ہے، اور اس سے پہلے جب بھی وہاں گئے راستے میں ان کو روکا گیا یا لاہور میں روکا گیا اور گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن یہ قافلہ جاتا ہے، سموتھلی جاتا ہے، وہاں پر فارم ہاؤس پہ ٹھہرتا ہے، ڈنر کرتا ہے، رات گئے پھر ایک اور ڈنر ہوتا ہے، وہاں پر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی اعلیٰ شخصیات سے ملاقات بھی ہوتی ہیں، اور دن کو ایک اعلان ہوتا ہے کہ 90 دن میں تحریک جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرایا جائے گا، اور الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ اگر 90 دن میں رہا نہ ہوئے تو پھر میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ ہے وہ سفر، اور یہ ہے وہ تحریک جو کہ شروع کی جانی تھی، اور اس میں شٹ اپ کال دی جاتی ہے، جو پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں، اور ایک سینٹ کا ٹکٹ جو ہے اس کی منظوری دی جاتی ہے، اور سارا کھیل وہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے تحریک قاضی صاحب، یہ تحریک کی حقیقت تھی، اور یہی حقیقت ہے تحریک کی۔ 3 ماہ بعد یہ تحریک جو ہے اب دوبارہ ٹائم دے دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کے اندر کیا ہوگا، کے پی کے حکومت کو کس طرف جو ہے وہ جانا ہے، اور اس میں سیاست کس طرف جانی ہے، جو 80% سیاسی جو مرکزی قیادت ہے وہ کہاں جانی ہے، وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے، اور کیسا اور کہاں کہاں رابطے ہو رہے ہیں، یہ معاملات کھل جائیں گے۔ جہاں تک کے پی کے حکومت کی بات ہے قائد صاحب، تو کے پی کے حکومت میں اس وقت سی ایم صاحب جو ہیں، اور کے پی کے حکومت جو ہے وہ اجلاس نہیں بلا رہی۔ اس میں ایک خوف ہے، جانا خوف ہے کہ اگر اجلاس بلایا گیا تو وہاں پر حلف لینا پڑے گا جو مخصوص نشستوں والے لوگ ہیں، اگر وہ حلف ہو گیا تو پھر سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے۔